مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ مشقت اور سختی جو ہے انسان کے رشد کا سبب اور اس کے جو ہے سکسیس کا سبب بنتی ہے. تو اس ماہ رمضان میں اس بھوک کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ، خدا ہمیں کون سی سکسیس دینا چاہتا ہے؟ ہمیں یعنی ہمارا گول کیا ہے؟ وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ اس کو ٹریننگ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. اس ٹریننگ کے ذریعے وہ کہاں پہنچانا چاہتا ہے ہمیں؟ جی، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز کا اس دنیا میں ایک معین مدت کے لیے آنا، وہ اس کی وہ نشوونما ہے، اس نشوونما کی خاطر ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اس کو رونما کرنے کے لیے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے. لہٰذا یہ دنیا نشوونما کی دنیا ہے. اس کے بعد دیگر جہاں نشوونما کی نہیں ہے، وہ جو آپ پا چکے ہیں اس کو دیکھنے اور اس کے ہمراہ زندگی بسر کرنے کے اگلے جہان ہے. لہذا اس جگہ پہ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہدف بذات خود، ہدف جو انسان کے لیے ہے، نہ وہ سختی ہے، نہ آرام ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے. یہ چیزیں اہداف نہیں ہیں. ہدف کو پانے کے لیے بنیادی ترین مثلا ٹولز ہیں، بنیادی ترین ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں. یہ لہٰذا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال سے عرض کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایک بیج ہے سیب کا، اس کو بویا جائے اور اس کو سازگار آب و ہوا مل جائے تو اس کے اندر سے سیب کا درخت نکلے گا، آڑو کا یا ناشپاتی کا یا دیگر چیزوں کا درخت نہیں نکلے گا. گندم کے دانے سے گندم نکلے گی. اچھا، اسی طریقے سے آپ بالفرض شیر لے آئیں، گھوڑا لے آئیں، کوئی اور، ان کے نطفوں سے وہی چیز نکلے گی. سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو جب اللہ نے اس دنیا میں خلق کیا، اگر یہ اپنے اس سانچے کے مطابق جسے فطرت قرار دیا گیا ہے، اس فطرت کی اساس کے اوپر یہ نشوونما پائے تو کیا نکلے گا؟ تو یہاں پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ انسان نکلنا چاہیے. بالفاظ دیگر اس دنیا میں انسان کو بھیجا انسان بننے کے لیے، اور انسان کے بننے کے لیے ہر دو نشوونما چاہیے، جسم کی بھی اور روح کی بھی. جسم کی نشوونما ہمارے ایک حد تک اختیار میں، بقیہ اختیار سے باہر ہے. نشوونما اس دنیا میں انسان کی ہوتی رہتی ہے، انسان رزق لیتا ہے، خوراک لیتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھوتری انسان کی ہوتی ہے. لیکن اس دنیا میں جسم کی پروان اور نشوونما وہ بنیادی ہدف نہیں تھا. اصل بنیادی ہدف روح ہے، کیونکہ حقیقت انسان اس کی روح اور اس کا نفس ہے. یہ جب فلسفہ ہمارے لیے عیاں ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم نے بدن کو خرچ کر کے روح کو پروان چڑھانا ہے. بالکل اسی طرح بیج نے اپنے خول اور اپنے اندر جو چیزیں ہیں اس کو خرچ کر کے پودے کو نشوونما دینا ہے، یہاں تک کہ وہ بیج کا جو خول ہے وہ گر جائے گا اور ایک وقت آئے گا وہ بیج ہی ختم ہو جائے گا اور جڑیں بن جائے گا، لیکن پودا باقی رہ جائے گا. جسم بھی اسی طرح ہے، جسم کو خرچ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں روح پروان چڑھنی چاہیے. یہ وہ صحیح ترتیب ہے نظام خلقت کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یعنی جسم خرچ ہو اور اس خرچ کرنے کے نتیجے میں آخرت اور انسان کی روح وہ آباد ہو جائے. یہ جب عمل انجام پائے گا تو جو اللہ کے پاس ہے ان چیزوں کو حاصل کر سکے گا. یعنی انسان کو دیگر مخلوقات سے اس لیے جدا کیا. اب یہ دوسرا فلسفہ ہمارے پاس جو اس پہلے فلسفے میں بھی اس کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور اگلے کو ہدف، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہر مخلوق اپنے مطابق لے رہی ہے، لیکن انسان وہ لے سکتا ہے جو دیگر مخلوقات نہیں لے سکتی. اس لیے اسے خلیفۃ اللہ بھی کہا گیا کہ خلیفۃ اللہ کی اساس کے اوپر یہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں انہیں اختیار کر سکتا ہے، انہیں لے سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گی. اور یہ بنیادی ہدف ہے تمام چیزوں کے ماورا. اصل ہدف انسان کا یہ فلسفہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے عیاں ہوتا ہے کہ قرب الہی کو حاصل کرے. اور قرب الہی میں پھر انواع و اقسام کی چیزیں، مثلا وجہ اللہ، فضل اللہ، رحمت اللہ، یہ وہ قرآن کریم کے موضوعات ہیں. اس لیے قرآن کریم واضح آشکار طور پہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یا اسی طریقے سے قرآن بیان فرماتا ہے کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، کہ خیر اور باقی رہنے والا جو اللہ کے پاس ہے. لیکن کس کے لیے؟ للذین آمنوا. ایک جگہ ہے للابرار، ابرار کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے.
لہٰذا ہم نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ساری بات آ گئی، اللہ کے پاس کیا ہے جو ہم نے لینا ہے، کیونکہ ایک تو اللہ نے سب کو دیا، وہ مشترکہ دیا، حیوانوں کو بھی دیا، حشرات کو بھی اور انسانوں کو بھی دیا، وہ ہماری بدن کی ضروریات ہے۔ اب نظام الہی انسان کے لیے کیا قرار پایا؟ جسم خرچ ہو، روح توانا ہو، پروان چڑھے۔ روح پروان چڑھنے کو کہتے ہیں آخرت کا آباد ہونا، لیکن انسان اختیار کی عالم میں اس دنیا کے اندر ہے، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے جسم جو ہے وہ خرچ نہ ہو، روح اس کے لیے خرچ ہو جائے، روح خرچ ہو، جسم اتنا توانا ہوتا چلا جائے۔ یہ حیوانی طرف ہے۔ اس کو ایک اور زبان میں قرآن نے بیان کیا، روایات بھی بیان کرتی ہیں کہ شیطان تم کو اس طرف لے کے آتا ہے کہ تم حیوان بن جاؤ، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی پستر ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ملائکہ سے بھی برتر ہو جاؤ۔ ملائکہ بننا انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ انسان کے لیے کمال کیا ہے؟ یعنی یہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو مشرکین کی سوچ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں خزانہ اور کیوں فرشتہ نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے بعض وحی کا حصہ آپ ترک کر دیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل اس بیان کی وجہ سے ان لوگوں کے طعنوں سے تنگ ہو جاتا ہے، ان یقولوا، کہ یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں اس کے اوپر خزانے نہیں اترے، او جاء معہ ملک، اور کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا۔ وہ فرشتہ کا جو مرحلہ ہے یہ کفار کی سوچ تھی۔ دین اور یعنی قرآن نے جو اصل ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں سے آگے جانا ہے۔ بس یہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس میں مقام انسانیت فرشتوں سے بالا ہے، انسانیت تک پہنچے گا۔ اور دوسری طرف کیا، روح خرچ کرو اور جسم تمہارا شکار ہوتا چلا جائے، جسم تمہارا جو ہے وہ توانا جتنا ہوگا روح خرچ ہوگی۔ اسی کو قرآن نے ایک اور طرح سے ذکر کیا ہے کہ تم لوگ آخرت کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہو دنیا کی آباد کاری کے لیے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دنیا خرچ کرو آخرت کی آباد کاری کے لیے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، تم لوگ تو یہ آنے والی دنیا اس سے محبت کرتے ہو، وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو ترک کر دیتے ہو۔ یا اسی طریقے سے ایک اور جگہ بیان فرمایا سورہ دہر میں ہؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، مل جائے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، انہ لفرح فخور، جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں اور مصیبتیں چلی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ذهب السیئات عنی، اب تو ساری برائیاں گئیں، فقر بھی گیا، غربت گئی، بیماری گئی، خوشی سے وہ ناچنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عاجلہ کی طرف جاتے ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے، عاجلہ یعنی جلد جلد ختم ہونے والی چیز۔ یہ وہ فلسفہ تھا۔ یہ اگر آپ فلسفہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور جواب آپ کے لیے آشکار ہو جائے گا، وہ فلسفہ حیات اسے کہتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک فلسفہ حیات دیا ہے۔ فلسفہ حیات کے بغیر فلسفہ صوم و صلاۃ سمجھنا وہ ایک دشوار گزار مرحلہ ہے، نہیں انسان کو سمجھ آئے گی، اسے زحمت ہی لگے گی، مشقت ہی لگے گی۔ جب یہ ترتیب نظام خلقت آپ سمجھ گئے کہ کیا اللہ نے رکھا ہے، جسم خرچ ہو روح پروان چڑھے گی، اس کے برعکس روح کو آپ خرچ کریں جسم کی آباد کاری کے لیے تو اسی کو جہنم قرار دیا۔ بس یہ جب ہمارے پاس ترتیب ہو گئی تو ہمیں دوسری بات یہ پتہ لگی، مقام انسانیت تک پہنچنا ہے، کیونکہ یہ سب سے قریب ترین مقام ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے قریب ترین مقام نہ مقام ملائکہ ہے اور نہ ہی مقام کوئی اور آپ قرار دے رہے ہیں۔ پھر مقام انسانیت میں بہت مقامات ہیں، مقام علیین ہے، مقام ابرار ہے، مقام شکر و رضا ہے، ایک اور جی ہاں مقام شہداء و صدیقین ہے، ایک طولانی سفر ہے۔ روزہ ہمیں مقام انسانیت تک پہنچاتا ہے، نہ کہ کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کیا ہے ملائکہ کو تو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ جو اعلیٰ درجے کے ملائکہ ہیں اس پہ بھی ایک گفتگو ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ملائکہ تو ان کے سامنے انہوں نے بھنا ہوا بڑا بہترین ایک گوسالہ رکھ دیا، اس کے قرآن نے بیان بھی صفات کی ہیں کہ اتنا نرم گوشت تھا کہ منہ میں رکھیں تو وہ چبایا آرام سے جاتا اور نگل سکتا ہے انسان، اتنا بہترین وہ بھون کے اسے لائے، لیکن دیکھا ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اس سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ اس آزمائش سے نہیں ہے، مبرہ ہیں۔ انسان ہے کہ بھوک اور پیاس کو
وہ اپنے اندر قرار دے گا تو مقام انسانیت پہ فائز ہوگا. بس مقام انسانیت مقام حیوانیت و مقام ملائکہ سے بالا تر ہے. اور روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مقام انسانیت حاصل ہوتا ہے. کیسے مقام انسانیت حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ روزہ آپ کو شیطان سے دور کرتا ہے. شیطان سے کیسے دور کرتا ہے؟ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، معتبر صحیح سند روایت ہے، محدثین نے اسے صحیح سند روایت قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے اصحاب کو فرمایا، الا اخبرکم بشیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، خبر نہ دوں ایک بہترین بات کی، ان انتم فعلتموہ، کہ اگر تم نے اس کو انجام دے دیا، تباعد الشیطان منکم، شیطان تم سے اتنا دور چلا جائے گا، اتنا دور چلا جائے گا، کما تباعد المشرق من المغرب، جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اب آپ خود کائنات کے اندر غور کر لیں، اتنا فاصلہ شیطان کے ساتھ ہو جائے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ، انگیزہ اور ان کے اندر ولولہ جاگ اٹھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا ہے وہ بات. اب حدیث بھی معتبر ہے کہ کوئی ضعیف سند اسے نہیں قرار دے سکتا، کہ اللہ کے رسول بتائیں. قال الصوم یسود وجہہ، روزہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا روزہ شیطان کو برباد کرتا ہے، شیطان سے دور انسان کو لے جاتا ہے. پھر آگے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ، صدقہ دو اس سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے ہاں بعض رواج عجیب و غریب پھیل گئے ہیں کہ بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں خطابت کرتے ہیں، جمعے کے خطبے دیتے ہیں اور آیات روایات صدقے کی لے کے آتے ہیں، اپنا گھر اپنی گاڑی بھی ہوتی ہے، ایسے صدقے کی احادیث وہ بیان کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ وہ غریب فقیر جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہے. اور مولانا صاحب کہتے ہیں مجھ پہ تو خمس بھی واجب نہیں ہے، ان کی جیب سے مشکل سے صدقہ نکلتا ہے. صدقہ اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے، عالم کے لیے، طالب علم کے لیے. اور یہ بھی خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں بھی یہی اعمال ذکر ہیں کہ یہ حالت روزہ میں انجام دیے جائیں، لہذا صدقہ کمر توڑ دیتا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح تقطع دابرہ، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کی اساس پہ ایک عمل کو انجام دیتے ہیں اور عمل صالح کو لگاتار انجام دیتے ہیں، اس سے اس کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے. یعنی جڑ سے آپ نے اپنے نفس کا تعلق شیطان سے کاٹ دیا. کس پہ؟ حب الہی کے اوپر آپ ایک عمل کو انجام دیں. یا اسی طریقے سے پھر آگے روایت ہے، کیونکہ مختصر روایت ہے یہ، والاستغفار یقطع وطینہ، اس کی شہرک کو استغفار کاٹ دیتی ہے جب انسان استغفار کرتا ہے. اسی سے آپ نے دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان کی یہی نام ہے، ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت. سب سے کثرت سے جس کا تذکرہ ہے وہ ماہ مغفرت ہے، بار بار مغفرت کا ہے. ادھر کیا بیان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ الاستغفار یقطع وطینہ، وہ اس کی رگ کو کاٹ دیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکات، ہر شے کی زکوٰۃ ہے. وزکوٰۃ الابدان الصیام، اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صیام. کیونکہ زکوٰۃ نشو و نما کو کہتے ہیں، آپ مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مال بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے بدن کو آپ بھوکا پیاسا رکھیں گے تو کیا ہے؟ یہ بدن کی زکوٰۃ ہوگی، نشو و نما روح پا جائے گی اور یہ مقام انسانیت پر فائز ہوتی ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر انسان کو جو ہے وہ ہدف خلقت ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہو جاتا ہے.